بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گزشتہ سبق حج سے متعلق تھا اور حج سے متعلق تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ آج کا یہ سبق جہاد سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں جہاد کے لغوی معنی مشقت اٹھانے اور بھرپور کوشش کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں اپنی جان، مال اور صلاحیتیں اسلامی لشکر کی معاونت اور حمایت میں استعمال کی جائے۔ تو یہ وہ ہے جہاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ لغوی معنی مشقت اٹھانے، کوشش کرنے، اور شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں مفہوم جہاد کا کہ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں اپنی جان، مال اور صلاحیتیں یعنی عملاً بھی اسلامی لشکر کی معاونت اور حمایت میں استعمال کی جائے۔ مقصد کیا ہے جہاد کا؟ فرماتے ہیں جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین غالب ہو، اس کا جھنڈا بلند اور اس کے دشمنوں کا جھنڈا سرنگوں رہے۔ سرنگوں یعنی سربلند کی ضد ہے، نیچے رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں جہاد اسلام کی روح ہے اور اس کی اشاعت اور غلبہ جہاد اسلام کی روح ہے اور اس کی اشاعت اور غلبے کا ذریعہ ہے، یعنی اسلام کی اشاعت اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ ہے۔ جہاد ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت اور فساد و سرکشی کی جڑ کاٹنے کا نام ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے رب ذوالجلال کی بندگی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور مختلف تحریف شدہ مذاہب و ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے سایہ عدل میں جگہ دی جاتی ہے۔ بندگان خدا کو امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے اور اعلیٰ نصب العین کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آئی آپ حضرات کے سامنے اس کے مقاصد کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں جہاد یہ فساد اور دہشت گردی نہیں بلکہ امن و سلامتی کا راستہ ہے۔ اگر جسم کے کسی عضو میں پھوڑا پھنسی نکل آئے تو طبیب پہلے مرہم اور پھر نشتر لگا کر اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے پھوڑا نکلتا ہے، پھنسی دانہ وغیرہ آتا ہے، پہلے تو مرہم لگایا جاتا ہے، بعض دفعہ پھر ضرورت پڑتی ہے تھوڑی کاٹن پیٹ بھی ہو جاتی ہے، سرجری ہو جاتی ہے، جراحت اس میں ہو جاتی ہے، نشتر لگایا جاتا ہے اور علاج کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں طریقے ناکام ہو، نہ مرہم پٹی سے کام چلے نہ نشتر سے کام چلے، اگر یہ دونوں طریقے ناکام ہو تو جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کی خاطر اس فاسد عضو کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو بھئی یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے، سارے جسم کے اندر یہ زہر پھیل جائے۔ تو یہی جہاد کا فلسفہ ہے کہ جو معاشرے کا ناسور بن جائے، دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور اگر اس کی بےخبری نہ کی جائے، راستہ نہ روکا جائے، پورے معاشرے میں، پورے عالم میں فساد پھیلا دے۔ تو جس طرح ایک پھوڑا پھنسی اس کو اگر چھوڑ دیا جائے وہ پورے جسم میں زہر پھیلنے کا باعث بن جاتا ہے، اسی طرح بعض ایسے عناصر جو مفسد ہے یا معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ پورے معاشرے میں کیا ہے؟ الحاد اور بے دینی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو دین کے راستے میں اس طرح رکاوٹ ہو تو اسی یہ فرماتے ہیں اس فاسد عضو کی طرح اس کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی جہاد کا فلسفہ ہے۔ جہاد اسلام کا شعار ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت۔ فرماتے ہیں چاہے دین کی تو جہاد اسلام کا شعار ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، چاہے دین کی حفاظت کے لیے ہو یا دین کے نفاذ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد دین حق کا قیام اور غلبہ قرار دیا، جو جہاد ہی سے حاصل ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ دے کے فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے،
خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں جہاد کی فضیلت آئی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اسی طرح اور روایتیں آئی ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیں، روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح هذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعۃ۔ ترجمہ سنیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ جہاد کا مقصد اسلام کی سربلندی اور عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جہاد کے باقی رہنے کا اعلان فرمایا ہے اور یہ پیشن گوئی کی کہ ہر دور میں اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوں گے جو اللہ کے دین کا دفاع کرتے رہیں گے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ شوق شہادت کو دل میں لیے وہ موت کو زیست پر، زیست سے مراد موت کی زیر زندگی، موت کو زیست یعنی زندگی پر ترجیح دیں گے اور جنت کو تلواروں کی چھاؤں تلے تلاش کریں گے۔ اللہ کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کے لیے جان تک کی بازی لگائیں گے۔ آگے دیکھیں، ایک اور روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو، جس شخص کا انتقال ہوا اس حال میں کہ اس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، ولم یحدث به نفسہ، اور نہ کبھی دل میں اس کی خواہش کی، تمنا کی، تو مات علی شعبۃ من نفاق، تو یہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا، یعنی یہ گویا کہ نفاق کے شعبے پر، منافقت پر مرا، اس کا انتقال ہوا۔ تو بڑی سخت وعید ہے، حصہ نہیں لیا اور یا پھر کیا، بلکہ کبھی دل میں بھی خواہش نہیں کی کہ میں اس مقدس فریضے میں شریک ہو جاؤں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جہاد کے معنی مشقت کے ہیں، کوشش کے، اور اصطلاح میں کفار کے ساتھ لڑے جانے والی جنگ میں اپنے مال، جان، صلاحیتیں لگا دینا، جیسے جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، یہ سب جہاد کی صورتیں ہیں۔ تو اور آپ کو معلوم ہے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بڑا حصہ وہ غزوات پر مشتمل ہے، اور جو بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ موتا ہے، یہ سب بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں۔ تو غزوات بھی ہوئے، اسی طرح سرایا بھی ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں، اپنے اسلامی لشکر کو روانہ کیا ہو، اس کو سریہ، اور جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو ایک بڑا حصہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ کس پر مشتمل ہے؟ ایک بڑا حصہ وہ غزوات پر مشتمل ہے، اور سیرت کے مطالعے میں آپ حضرات نے وہ حصہ بھی پڑھا ہوگا۔ تو بہرحال ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس عمل ہے، لیکن شرائط کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔